کہانی ابلیس کی۔ ابلیس ایک بڑے مرتبے کا جن تھا۔ وہ اللہ کو مانتا تھا، وہ اللہ کو ایک مانتا تھا، وہ اللہ کے سخت عذاب سے واقف تھا، وہ جنت میں رہ چکا تھا، اللہ سے باتیں کر چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا ایمان کس درجے کا رہا ہوگا، لیکن یہ دنیا کا سب سے بڑا عبرتناک واقعہ ہے کہ وہی ابلیس دنیا جہان کے بد نصیبوں میں سب سے بڑھ کر بد نصیب نکلا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رہیں اور ایمان کی سلامتی ہی کے ساتھ مریں، ان کے لیے ابلیس کے عبرتناک واقعے میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ قرآن پاک میں اس بد نصیب کا حال جگہ جگہ بیان ہوا ہے، جو اس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے فرما دیا تھا کہ میں جلد ہی مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، انسان کو اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ تو جب میں اس کو بنا اور سنوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب اسے سجدہ کریں۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ ابلیس کے سوا سب نے آدم کو سجدہ کیا۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس نافرمانی پر ناراض ہوا اور فرمایا، تو نے میرے حکم کو کیوں ٹالا؟ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے بولا، اے اللہ، میں اسے سجدہ کیوں کرتا جبکہ میں اس سے بہتر ہوں؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ ابلیس کے اس جواب میں غرور تھا۔ اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ابلیس سے ناراض ہو گیا۔ ناراض ہو کر فرمایا، اچھا نکل جا میری اس جنت سے، تو اس لائق نہیں کہ یہاں رہ کر گھمنڈ کرے، دور ہو جا یہاں سے، تو واقعی ان میں سے ہے جو ذلیل و خوار ہیں۔ ابلیس کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض دے کر جلدی سجدے میں گر جاتا اور اپنی غلطی کی معافی مانگتا، لیکن اس بد نصیب نے ایسا نہیں کیا۔ اسے آدم سے حسد پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے آدم کو یہ بڑائی کیوں دی گئی؟ وہ اپنے گھمنڈ میں چور اور اندھا ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بری طرح پھٹکار دیا اور اپنی جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ اسے کسی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے حضور گر گڑاتا، توبہ کرتا۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور رحیم ہے اور توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ ضرور اسے معاف کر دیتا، مگر حسد، غرور اور مایوسی کی وجہ سے ابلیس کی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ توبہ کرنے کے بجائے اس نے اللہ تعالیٰ کو بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا۔ بولا، تو خود مجھے ذلیل و خوار کرنا چاہتا تھا، اسی لیے تو آدم کو یہ بڑائی دی۔ تو نے میری راہ میں روڑا اٹکایا، اچھا تو اب میں ایسا ضرور کروں گا جس کو تو نے یہ بڑائی دی، میں اس کی جڑ بنیاد اکھاڑ پھینکوں گا، میں تو ڈوبا ہی اسے بھی لے ڈوبوں گا، دیکھ لینا میں اسے بھی تیری رحمت سے دور ہٹا کر رہوں گا، بہت تھوڑے انسان میری ضد سے بچ سکیں گے۔ ابلیس کی ڈھٹائی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دور ہو اے ملعون، اور سن، آدم کی اولاد میں سے جو تیرے کہے پر چلے گا وہ تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تیرے سارے ساتھیوں سے جہنم کو بھر دوں گا، لیکن تو یہ بھی یاد رکھ، تو میرے مخلص بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، ان کا نگران اور سرپرست میں خود ہوں۔ یوں ابلیس ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا گیا۔ اس کا انجام بھی اسے بتایا گیا، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو ابلیس کی پیروی کرے گا اس کا انجام بھی ابلیس کے ساتھ ہوگا، اس کا اور اس کے ساتھیوں کا ٹھکانہ جہنم قرار پایا۔ استغفر اللہ۔ ہم نے جب اس واقعے کو قرآن پاک میں پڑھا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی کیسا ہی بلند مرتبے والا ہو اور اس کا ایمان اونچے سے اونچے درجے کا کیوں نہ ہو، لیکن اسے اللہ کے سامنے عاجزی ہی اختیار کرتے رہنا چاہیے، غرور سے بچنا چاہیے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ معلوم نہیں دوسرے لمحے کیا ہو، نیز یہ کہ کتنی ہی بڑی غلطی اور کیسا ہی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی اللہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے اور توبہ و استغفار سے منہ نہ موڑے۔ یہ دعا ضرور مانگا کرے، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔